أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بآواز بلند درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے توجہ ہے بات شروع کی جائے پھر اس کو اوپر رکھنا چاہیے تھا توجہ ہے بات شروع کر دوں سورہ مائدہ کی شورہ آفاق آیت پیش نظر ہے میرے جہاں جہاں بھی آپ تشریف رکھتے ہیں جو ارسال کروں وصول کرنا ہے ہر لفظ لوح دل پہ لکھنا ہے بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ مجھے احساس ہو کہ میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے سوچنے والوں سے نہیں ہے جو سب جانتے ہو 1 منٹ کا ایک جملہ اور پھر میں اپنی منزل کی طرف روان دوا ہوں 114 سورتیں ہیں کتاب مقدس کی ٹھیک ہے نا کتنی 114 جیو 86 سورتیں ظاہر بھائی مکے میں اتری ہیں اور مدینے میں صرف 28 پلے بڑی بات مکے میں 86 اور مدینے میں 28 ایک چیلنج کرنے لگا ہوں تمام شیعہ سنی دوست اپنے دل کی تختی پہ لکھ لو 86 سورتوں میں ایک بار بھی اللہ نے بزم نبوت میں بیٹھنے والوں کو یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا جب تک تمہارا دل چاہے ایک آیت میں کوئی نہیں دکھا سکتا 86 سورتوں میں کہ اللہ نے کہا ہو اے ایمان والو مدینے میں نازل ہونے والی 20 سورتوں میں 89 مرتبہ اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو بچہ بھی سوچے تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ مکے میں اسلام تھا مدینے میں ایمان تھا پچھلے محلے والا ٹھیک ہے نا بھائی مکے میں اسلام تھا مدینے میں ایمان تھا 20 سورتوں میں 1 کم 90 مرتبہ سردار سے ملک صاحب اللہ نے کہا ہے اے ایمان والو اور سورہ مائدہ ظہیر بھائی ایسی سورت ہے آپ بیٹھے غلط ہیں ادھر آئیں نظر ہاں ہاں جی 20 سورتوں میں کتنے مرتبہ 89 یعنی 5 مرتبہ بھی ایک سورت کا حصہ نہیں بنتا 20 سورتوں میں 1 کم 90 مرتبہ اور سورہ مائدہ وہ سورت ہے کہ اکیلی اس سورت میں 16 مرتبہ اللہ نے کہا ہے اے ایمان والو اے ایمان والو اے ایمان والو اے ایمان والو نہ مجھے نہیں خبر کون تماشائی کون خریدار
جو علم کے موتی چننے آیا ہے وہ سر اٹھائے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. ظاہر بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے علی کی ولایت کے اعلان کی آیت بھی اسی صورت میں. جو سمجھ آئی بات؟ تکمیل دین کی سند والی آیت بھی اسی صورت میں، اور کائنات کی تسنیم شاہ سب سے بڑی 3 ولایتوں کا ذکر بھی اسی صورت میں. انما ولیکم اللہ. راستہ دے دو. ہاں جلدی نہیں آ گئے ہو؟ اچھا بسم اللہ. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جاگے گا ہر حلال زادہ. اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی، اور وہ لوگ جمع کے صیغے ہیں، اکیلا علی نہیں، 11 اور ولایتیں بھی اسی صیغے میں ضم ہیں. وہ لوگ جو حقیقت صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں. ابھی بھی ایک آواز آئی ہے حالت رکوع میں. قصور تمہارا نہیں، تم سے کوئی گلہ نہیں، تم نے تو وہی کہنا ہے جو منبر دے گا. اور اپنے پرائے ترجمہ کرنے والوں نے بھی یہی لکھ دیا ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. روشنی ہے دن کی، رات نہیں. مسجد نہیں منبر ہے، حجرہ نہیں میدان ہے. کان پہ منہ نہیں رکھا ہوا، مائک پہ منہ رکھ کے غضنفر اس منبر سے لے کر نجف کے حوضہ علمیہ تک کی ضمانت لے کے کہہ رہا ہے یہ ترجمہ غلط ہے. جی تو اب یہیں سے سوچو، جب اتنی مشہور آیتوں کے ترجمے سے انصاف نہیں ہے، باقی کیا ہوگا؟ سوچنا ہے تو میں چپ ہو جاتا ہوں، تم سوچو. دعویٰ میں نے کیا ہے تو دلیل بھی میری ذمہ داری ہے نا. یقیمونا فعل مضارع کا صیغہ ہے، یوتونا فعل مضارع کا صیغہ ہے. لغت عرب کی سلاست کا تقاضا تھا. آگے اللہ کہتا وَهُمْ يَرْكَعُونَ، پھر ترجمہ ٹھیک تھا حالت رکوع میں. اللہ نے ظاہر بھائی فعل مضارع چھوڑ کے اسم فاعل کا صیغہ استعمال کیا، وَهُمْ رَاكِعُونَ. اب ترجمہ پتہ ہے اس کا کیا ہوگا؟ وہ ولی ہیں جو ہر وقت رکوع میں رہتے ہیں. جی چونکہ اداسن راکعون فعل مضارع ہے، اس کا جمع ہے راکعون، اور اسم فاعل میں تینوں زمانے ہوتے ہیں، ماضی بھی، حال بھی، استقبال بھی. یعنی اللہ کہتا ہے وہ ولی ہیں جو ہر وقت رکوع میں ہیں. قیام میں ہے تو رکوع میں ہے، رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے تو رکوع میں ہے، سوئے ہوئے ہیں تو رکوع میں ہیں، جاگ رہے ہیں تو رکوع میں ہیں، چل رہے ہیں تو رکوع میں ہیں، زین دلدل میں ہیں تو رکوع میں ہیں، میدان جنگ میں ہے تو رکوع میں ہیں. اب کچھ چہرے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ کیا؟
घोड़े की जीन पे रकू में कैसे, दुश्मन से लड़ते हुए रकू में कैसे? मैं बताता हूं। अर रकू हुवल वस्तो बैनल क़ियाम वस्सुजूद, क़ियाम और सजदे की दरमियानी हालत का नाम है रकू। अल्लाह कहना यह चाहता है कि अली और उसके 11 बेटे वस्त में रहते हैं, दरमियान में रहते हैं, खालिक से नीचे नीचे, मखलूक से ऊपर ऊपर। मैंने इंसान नहीं कहा ज़हीर जी, मखलूक, मखलूक से ऊपर, खालिक से नीचे। मालिक, ये सारे हलाल ज़ादे पूछना चाहते हैं दरमियान में क्यों रहते हैं? फरमाया मुझसे लेते हैं। कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो अली को मोहताज और आजिज देखकर बड़ा खुश होते हैं। थोड़ी देर के लिए तस्लीम शाह ने होने दो, आओ अली आजिज है, यहाँ अल्लाह से मांग रहा है, खुश, अल्लाह से तलब कर रहा है अली, खुश, अल्लाह का सवाली है अली, खुश, अल्लाह का गदागर है अली। लेकिन बात पूरी सुन के जा, अल्लाह का गदागर है, कायनात का अतागर है। जी खिताब सुना गए जी, लेकिन बाद एक तिछनगी रहती है तो तुसी थोड़ा जा पढ़ के चले जाते हो। मैं कहो जा नारा लगवाना कि ऐसी इंशाल्लाह मुकम्मल मजलिस सुना के जाएंगे इंशाल्लाह। पूरी मेहनत खुदा से लेता है कायनात को, इसलिए अली हुसैन वस्त में तेरे मौला का तीसरा नायब अबुल कासिम हजरत हुसैन बिन रोह रिजवानुल्लाह अलैह, जानते हो ना, नाम सुना हुआ है। 4 नायब है ना सरकार के, उस्मान बिन सईद, मोहम्मद बिन उस्मान, हुसैन बिन रोह, अली बिन मोहम्मद समरी, 4 नायब। आज तो रोड़ा उठाओ तो नीचे से नायब निकल आता है। और मैं बताता हूं नायब इमाम किसको कहते हैं। हाँ, बात अता हुसैन और करनी है मलिक साहब, लेकिन जुमला मोतरजा के तौर पर सरदार साहब एक बात कहने लगा हूं। बसरे की एक मोमना, कंगनों की एक जोड़ी जुड़ाओ जिसमें जवाहरात लगे हुए थे, खुम्स के तौर पर सामर्रे लाई। मैंने सरकारी अस्करी से मिलना है, वो तो दुनिया से चले गए, उनका वली है, गैबत में है, उनका कोई नायब हुसैन बिन रोह है। दरवाजे पे आई, सामने पहुंची, आप है नायब इमाम? कहा मेरा ये मर्तबा कहां, करीम की करीमी है कि उसने चुन लिया। जो हाँ मैं हूं। अच्छा, अगर तू नायब इमाम, अब जागना है, ये बच्चे भी फैसला कर सकते हैं। अगर तू नायब इमाम है तो बता मेरे पास इमाम की कौन सी अमानत है। मालूम होता है उस दौर के शियों का अकीदा था कि इमाम तो क्या,
नायब इमाम भी आलिमुल गैब होता है। ठीक है, हाँ। आगे हुसैन बिन रौफ ने कहा, अच्छा नायब इमाम को आजमाती हो, फिर यूं ना पूछो, जो कुछ तेरे पास है जाओ, सामरा शहर के साथ ही पड़ा है दरियाए दजला, जाओ उसे दरियाए दजला में फेंक दे। माई ने भी ना आओ देखा ना ताओ, फेंक दिया, वापस आई। हाँ अब बताएं। सरकार ने अपनी नौकरानी को आवाज दी, जो कंगनों की जोड़ी का डब्बा मैंने तुम्हें अभी दिया है वो मुझे ला के दे। हाँ, इसे हालांकि चारों में से आप तस्लीम शाह किसी का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन चूंकि ये वाकया इनसे मशहूर हुआ इसलिए लोग नाम इनका लेते हैं। तो इनसे उस दौर के शियों ने पूछा था, खुदा से लेने का तरीका क्या है और खुदा को देने का तरीका क्या है? देते भी हो ना खुदा को, नमाजें, रोजे, अमाल, ये खुदा को देते हो। रिज़्क़, औलाद, शिफा, इल्म, नेमतें, फजल और करम, ये खुदा से लेते हो। अब इमाम के नायब के लफ्ज़ हैं, गज़न पर जुमलों का नहीं, लफ्जों का नहीं, हरफों का दामन हुआ करता है। सरकार ने फरमाया, जो चीज अल्लाह से आती है पहले हसनैन के नाना के पास आती है। कि सरकार ये फलां बंदे का रिज़्क़ है, ये फलां की औलाद है, इतने फलां की जिंदगी है। रसूल पास करते हैं, फिर शाह नजफ के पास जाती है, फिर हसन मुज्तबा के पास, फिर सुल्तान करबला के पास। इसी तरह होते होते आखिर में आती है 12वें के पास। हुसैन बिन रौफ कहते आगे 12वें की मर्जी, चाहे तो वही फैसला बाकी रखे, चाहे तो बदल दे। ये है हुज्जत का इख्तिदार, ये है हुज्जत का इख्तियार, ये है अल्लाह से लेने का तरीका। मैं नहीं कह रहा, हुसैन बिन रौफ फरमा रहे हैं। फरमाया और जो चीज अल्लाह तक जाती है उसका तरीका उलट है। नमाज़ अमल पहले आती हैं 12वें के पास। नहीं, अब आगा मेरा एक सवाल है, तुम में से किसी बंदे को पता हो कि फला आदमी मेरे बाप का मुखालिफ है, हाथ भी नहीं मिलाओगे? ये गलत कहा है मैंने? हर हलाली बेटा ऐसे करेगा, अब्बा का जो मुखालिफ है। अब ऐसे तो मैं नहीं जाने दूंगा, शुक्र है गेट एक ही है, बंद कराने में आसानी है, वरना आप ही फैसला करो, वरना फिर सारा दिन सारी रात मैं भी यहीं तुम भी यहीं। बेटा हो महदी जैसा, बाप हो अली जैसा। बेटा कायम जैसा, बाबा अली जैसा। अब फैसला तुम करोगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। बिला तशबीह मौला के सामने नमाज गई, 12वें ने देखा अली के विलायत के इनकार की बदबू आ रही है। ईमान से कहो, कबूल करेगा? कांटा। सरकार उसकी रदासन दूर से देखते हैं, अच्छा मेरे लाल ने कांटा लगाया, मेरी तरफ से तुम लगा दो। लगते 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 जब आखिरी दफा रसूल के पास आते हैं, दूर से रसूल कहते हैं और ये बदबूदार नमाज मेरे पेश न करो, नमाजों को आज जहन्नम में डालो, नमाजियों को कयामत के दिन डालेंगे। तो मकसद ये जुमला मुतरदा था, कहना
یہ ہے ولی کون ہے؟ اللہ ولی، رسول ولی، علی اور اس کا جمع کا صیغہ ہے، اس کے 11 وہ بیٹے جو رکوع میں ہے ہر وقت، جو وسط میں ہے، جو درمیان میں ہے، خالق سے نیچے نیچے، مخلوق سے۔ اچھا ولی ہیں کتنے؟ ڈر کیوں رہے ہو؟ ہاں 3۔ اللہ کبھی اعلان ہوا؟ چلو شاہ جوال چھوٹی جگہ پتوں کی کے لیے ہوا ہو، چلو لاہور کے لیے ہوا ہو کہ یادگار پاکستان چوک میں پہنچ جاؤ، اللہ اپنا تخت لگائے گا، اسے دیکھنا خلق کیسے کرتا ہے، مارتا کیسے ہے، رزق کیسے دیتا ہے، ہوا؟ بولو نا، بولو گے تو بات جلدی سمجھ میں آئے گی۔ نہیں، ولی ہے مگر غائب۔ اللہ ولی ہے مگر میرا ایمان ہے، ادا سن تو مولا کے مداح تم بھی گواہ رہنا، اور تم سب بھی، میں قیامت کے دن پوچھوں گا محمد اتنا بڑا ولی ہے کہ علی پر بھی ولی۔ یہ غضنفر نے اعتراف کر لیا، لیکن ایک لمحے کا ہزار جو یہ سوچے علی حسین کے رسول بیٹا نہیں دے سکتا، کافر اعظم ہے۔ پوری خدائی کے برابر بیٹے دے سکتا ہے، دیے کیوں نہیں؟ نبوت ظاہر کرنی ہے، ولایت نہیں۔ اور تم نے دیکھا نہیں جو ولی تھا اتنا سا بچوں میں کھیل رہا تھا، 7 عطا کر دیے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ بھی غائب ولی۔ زندگی آمن علی جتنی ہے نا ہو کافی ہو گیا جو رسول اپنے آپ کو ولی ظاہر نہیں۔ شاد باش، شاد باش۔ ہاں ساتھ ادا سے اس بات کے جواب میں یہ بھی کہتا چلو، رسول کی ولایت ظاہر کرے گا جب 12واں آئے گا۔ ہاں میری طرف دیکھنا، اللہ ولی مگر غائب، رسول ایسا ولی کہ علی پر بھی ولی، لیکن اس کی ولایت بھی چھپی ہوئی، اور ولی ہوتا وہ ہے جو مخلوق سے اوپر ہو۔ آپ نے کہا ہے کہ پوری پڑھیں، ان کو بھی گولیاں دو کہ یہ تھکے نہ۔ ہاں میں ملک صاحب جسمانی تھکن کی بات نہیں کر رہا، جو میری طرف دیکھنا، صدیوں میں جو حل نہ ہوگا وہ لمحوں میں حل کر کے دے رہا ہوں۔ محمد ہے علی پر بھی ولی، مگر اس کی ولایت چھپی ہوئی ہے، کبھی بھی اس نے اپنے آپ کو ولی ظاہر نہیں کیا، بس نبوت کو ظاہر کرتا رہا، ولایت کو ظاہر کرتا رہا۔ اور ولی ظاہر بھائی وہ ہوتا ہے جو مخلوق سے اوپر ہو، خالق سے نیچے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کعبے میں بت توڑنے کے لیے علی نے کندھا جھکایا، یا رسول اللہ اس ادا من کبھی، سرکار میرے کندھے پہ سوار ہوئیے۔ محمد نے پاؤں بھی اٹھایا، زمین اور علی کے دوش کے درمیان میں تھا رسول کا قدم کہ جبریل نے بلاتش بھی پکڑ لیا، چوم کے کہا وہ کہہ رہا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تیری ولایت چھپی ہوئی ہے، علی ظاہر ولی ہے، اسے اٹھا کے بتا ولی وہ ہوتا ہے جو مخلوق سے اوپر ہو۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ ہاں میں تم سے راضی، شاہ نے جب تم سے راضی ہو، تم نے اپنی امانت وصول کرنے کا حق ادا کر دیا۔ کہا علی کو اٹھا کے بتا دے زمانے والوں کو کہ ولی ہوتا ہی وہی ہے جو مخلوق سے اوپر ہو، خالق سے
والعظمۃ للہ. اب اگر میرے سامنے نہیں تھکے، ظاہر بھائی 5 عہدے ہیں دنیا میں سب سے بڑے. کتنے؟ اب تسلیم شاہ پتہ نہیں 5 کیوں ہیں، 5 ہے. ہم سب 5 کون کون سے؟ نبوت، رسالت، خلافت، امامت، ولایت. چیلنج ہے غضنفر کا، کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ کسی ایک عہدے کا اختیار اللہ نے مخلوق کو دیا ہو. نہیں دیا، خود بناتا ہے. عیسیٰ ماں کی جھولی میں ہے، کہہ کیا رہا ہے؟ انی عبد اللہ ہے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، بندوں نے نہیں. میرے ساتھ والا محلہ ٹھیک ہے؟ ہاں جو ہاں کہیں ایسا نہ دور والوں کی خبر رکھوں اور پاس والوں کو یاد ہی نہ کروں. اللہ نے بنایا. یہاں اکیلے کی بات ہے. حسین وہ بناتا ہے. کہیں کہتے ہیں میں بناتا ہوں تو اکیلا ہی ہوا نا. لیکن علی حسین کہیں اکیلا نہیں رہتا. جعلناکم انبیاء و ملوکا، ہم نے تمہیں نبی بنایا. بس ٹھیک ہے تقریبا ٹھیک. حبس ضرور ہے، گرمی بھی ہے اور بشر کو لگتی بھی ہے، لیکن اللہ جانے عطا حسین راز کیا ہے کہ علی کی ولایت ہمیشہ ملی گرمی میں ہے. نہ غلط کہا میں نے؟ جب من کن مولا کا اعلان ہوا، دانا زمین پہ بھن رہا تھا. ایک کوے کی آنکھ نکلنے کی ٹرم ہی اس وقت سے بنی ہے. غراب آسم عربی اصطلاح ہے. ہاں زمین تانبے جیسی ہو رہی ہے. اور یہ میرے خیال ہے تم میں سے ہر بندہ جانتا ہے امیر آدمی کو گرمی زیادہ لگتی ہے سردی سے. امیر مزاج بندہ سردی میں پھر بھی گزارا کر لیتا ہے، گرمی میں نہیں. آؤ ذرا میرا ساتھ دو، میں اللہ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. کل کی بات ہے، یہی محمد سردی میں وضو کرنا چاہتا تھا، تو نے کہا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. او میرے طیب و طاہر نبی، میں نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑھ، نماز بھی تیری تو بھی میرا، بس رہنے دے. کل ٹھنڈک گوارا نہیں کی، آج جھلستی ہوئی لو میں غلط کہا میں نے؟ ایسے نہیں، جھلستی لو میں اعلان کیا اور دھمکی دے کر. اور ظاہر بھائی خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ساری زندگی احترام سے بولا، یوں لگتا ہے جیسے کسی برابر والے سے بول رہا ہو. کبھی یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، لامرک، خطابات سے. آج لہجہ ہی بدل گیا، جان پہچان ہی نہیں. یا ایھا الرسول، ڈیوٹی یاد دلا رہا ہے، اور پیغام پہنچانے والے.
ایسے نا منصب یاد دلا رہا ہے. اور پیغام پہنچانے والے بلغ تبلیغ کر ما انزل الیک من ربک، اس چیز کی جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوئی. اور عطا حسین پورے قرآن میں بلغ کا لفظ ہی ایک دفعہ ہے. دوسری دفعہ دکھاؤ کروڑ کا چیک ابھی نہ دوں تو میرے نطفے میں شک ہے. ہوگا تو دکھاؤ گے. ہے ہی ایک. کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ بلغ الصلاۃ تبلیغ کر نماز کی. کہیں نہیں کہا بلغ الصیام تبلیغ کر روزے کی. وہاں کہتا ہے وامر اہلک بالصلاۃ حکم دے نماز کا. یہاں کہتا ہے تبلیغ کر من کن تو مولا کی. ابھی بھی گرمی والوں نہیں سمجھ میں آئی بات. قرآن نے 1400 سال پہلے فیصلہ کر دیا کہ منبر حسینی بھی آ کے نماز روزہ پہنچانے والا مبلغ نہیں ہوتا، علی پہنچانے والا مبلغ ہوتا ہے. حلال تو جاگنا. ہاں بات ادھر چل ہی پڑی ہے. میں پھر واپس آتا ہوں اور پھر آگے کیا کہہ رہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، فقط زبان سے نہیں. اگر تو آج علی کی ولایت کا اعلان فعلاً عملاً کر کے نہ دکھائے، کہیں دکھاؤ کہ اللہ نے کہا اور رسول سے اگر تو نے نماز پڑھ کے نہ دکھائی، کہیں دکھاؤ وہ کہہ رہا ہو تو نے اگر روزہ رکھ کے نہ دکھایا. اللہ جانے علی کی ولایت میں کیا ہے. کہتا ہے اگر کر کے نہ دکھائی تو نے میری رسالت نہیں پہنچائی. جی ہاں یہی یاد رکھنا. وقت اور آپ کی طبیعتوں نے اجازت دی تو میں پھر واپس آؤں گا. ابھی میں نے 2 آیتیں پڑھی تھی نا. ایک جگہ کہا میں نے نبی بنایا، ایک جگہ کہتا ہے جعلناکم انبیاء، ہم نے نبی بنایا. نہیں اب ایسے تو میں جانے نہیں دوں گا تمہیں. 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 1 اور 1. 1 اور 1 2 ہے نا. میں 2.25 کہوں میری شہرک کاٹ لینا. 2.25 کسی کے ابے کو میں بھی نہیں کہنے دوں گا. نہیں وہ جو کہہ رہا ہے ہم نے بنایا، کتنے اللہ ہیں؟ ایک تو میں ہوتا ہے، ہم تو نہیں ہوتا. اب پتہ نہیں کس کا کلیجہ چر بولے گا، کس کے شہپر مودت ہیں جو فر سے اڑ جائیں گے. علی سے لے کر تیرے 12ویں امام تک کہ فرامین کتابوں کا چھت سے بڑا انبار لگا کے میں دکھا سکتا ہوں. فرمایا جہاں وہ کہتا ہے میں کرتا ہوں فہم النور الازلی القدیم، وہ اکیلا مراد ہے کوئی شامل نہیں. وَأَمَّا إِذَا قَالَ بِالْجَمْعِ مَرَّةً إِنَّا صَنَعْنَا وَنَحْنُ فَعَلْنَا، اور جہاں وہ کہتا ہے ہم نے یہ کیا، علی کہتا ہے وہ اکیلا نہیں، ہم 14 بھی شامل ہیں. تمہارے امام کا ظہور نہیں ہوتا. اس سے بہتر دعا میرے پاس نہیں. نبی کہتا ہے میں بناتا ہوں، کبھی کہتا ہے
जियो, हम बनाते हैं। दूसरा होता रिसालत, मैंने फलां को रसूल बनाया, भरा पड़ा कुरान। हाँ, मैं इससे अगली आयत पढ़ देता हूँ ताकि वक्त भी बच जाए और बातें भी आपसे ज्यादा एक दो हो जाएं। सूरह कसस, कौन सा सूरा? फिरौन के सिपाही घरों की तलाशी ले रहे हैं। सरदार साहब, जो बच्चा भी मिलता है, क्यों यही मूसा ना हो? अब मूसा की माँ का दिल कांप रहा है। माँ जो है, अभी मेरे घर की बारी आई, अभी तलाशी लेंगे, अभी मेरा बच्चा गया। अल्लाह कहता है हमने वही की, आने क़ज़फ़ी है फित ताबूत फ़क़ज़फ़ी है फिल यम। रास्ता दो भाई थोड़ा। पहले फैसला कर लेना, तुम पढ़ोगे या आसान पढ़ेगा? हक तो उसका है जो पहले बैठा है। हाँ जी, बात कहाँ थी? अभी मेरे बेटे की बारी आई। शाद बात। अल्लाह कहते हमने उसे कहा अनक़ज़फ़ी है फिर ताबूत, मूसा को ताबूत में डाल दे। मूसा को अनक़ज़फ़ी है फिर ताबूत, कुरान मिंबर पे ले आ। मूसा को ताबूत में डाल दे, ताबूत में डाल दे, ताबूत में डाल दे। अब पता नहीं मेरे सामने कलबूत कितने हैं, ताबूत कितने हैं, ये मैं नहीं जानता। मैंने 5 दफा लफ्ज दोहराया, मूसा को ताबूत में डाल दे। शिया सुन्नियों, कल के बाद ताबूत को बिदअत नहीं कहना। ताबूत उलुल अज़्म नबियों की, यार ये क्या घम घम कर रहा है? ये उलुल अज़्म पैगंबरों की नजात का ज़ामिन है। नहीं, मगर मेरा मकसद आगे है। अब ताबूत में इजाज़त बंद कर रही है, लेकिन माँ थी, डर भी रही है, शीरखार बच्चा है, तैरना जानता नहीं, आगे दरिया है। अल्लाह कहते हमने कहा अल्लाह तखाफी वला तहज़नी, ना खौफ करना, हुज़्न जागना। इन्ना रादूहु इलैके वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, हम तुझे तेरा बेटा वापस करेंगे। जो हम हैं, आना नहीं, इन्ना रादू हो, हम इसे वापस करेंगे। खाली वापस, वजाइलू हो मिनल मुरसलीन, हम इसे रसूल बना के भेजेंगे। नबी मैं बनाता हूं, हम बनाते हैं। रसूल मैं बनाता हूं, हम बनाते हैं। थक गए तो बस करूं। खिलाफत, खिलाफत, इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने लगा हूं। अता हुसैन, एक दिन मैंने अल्लाह से पूछा, हाँ कभी जब तन्हाई की बात होती है ना आलम अरवाह में, तो मैंने खुदा से पूछ लिया, अल्लाह मियां तेरी बादशाही है, सारे ओहदों पे अपना कब्जा कर लिया, जोर वाले के 5 हिस्से, कोई एक आध इख्तियार हमें भी दे देता, कोई ओहदा हम भी बना लेते, तेरा क्या बिगड़ जाता? आवाज़ ही जान न बक, चुप। मैंने मखलूक में से किसी को इख्तियार नहीं दिया। पालने वाले वही तो कह रहा हूं, क्यों नहीं दिया? फरमाया अगर मैं तुम्हें कहता बनाओ, तुम अपने जैसा कोई बना लेते। ठीक है ना? अगर मैं जिन्नात से कहता, वो अपने जैसा जिन बिठा देते। फरिश्तों से कहता, मालूम हुआ खुद अल्लाह ने साबित कर दिया फलसफा इलाहिया से कि जो बनाता है
اپنے جیسا بناتا ہے. اب بنا رہا ہے اللہ تو وہ بھی اپنے جیسا ہی کوئی بنائے گا نا. ہاں انی جاعل، میں بنا رہا ہوں. اب میں چلا جاؤں تو ہو سکتا ہے کوئی کہے یہاں تو میں والی آیت پڑھی ہے خلافت کے لیے، ہم والی تو نہیں. ہم والی بھی ہے، پڑھوں. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد تجھے زمین میں خلیفہ ہم نے بنایا. اللہ، گھبرانا نہیں دوستو، گھبرانا نہیں. آگے کیا ہے؟ امامت. بچے بھی جانتے ہیں. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. میں نے ابراہیم کا امتحان لیا کلمات کے ذریعے. جب سنا دیے میں نے کہا میں تجھے انسانوں کا امام بنا رہا ہوں. یہ کیا ہے میرے ہاتھ میں؟ علم کا پھریرا. ہاں یہ اس میں ہاتھ اس لیے ڈالا کہ اگر اپنی طرف سے کہوں ابھی عباس کی جلالت کی بجلی مجھ پہ گرے، ابھی اللہ کا عذاب مجھ پہ نازل ہو جائے، میری زبان پہ فالج گرے، محمد مجھے اپنا امتی، علی اپنا حبدار، حسین اپنا عزادار، بارواں اپنی ریت نہ کہے، اور اس قسم پر بھی جو شک کرے اپنے ابا کا نام بتائے. اصول ہے، یہ تو اصول ہے نا. یہ علم ہاتھ میں لے کے کہہ رہا ہوں. میں نے جب تفاسیر اہل بیت سے پوچھا وہ کتنے کروڑ کتنے ارب کلمے تھے جو ابراہیم نے سنائے، جواب ملا کوئی کروڑوں اربوں خربوں نہیں تھے، شیعوں کے 12 اماموں کے 12 نام تھے. کتنے نام تھے؟ کتنے نام تھے؟ کتنے نام تھے؟ علی اور اس کے 11 بیٹوں کے نام بتائے ابراہیم نے. اللہ نے کہا جا تجھے امامت دی. اب میں جانے دوں گا تجھے ایسے. اور جس علی کا نام بتانے سے امامت مل جائے وہ تیری نماز میں آئے تو باطل ہو جاتی ہے. خطاب تو بہت بلند ہے. ہاں چلو آپ بیٹھ جاؤ. ہاں بھائی سن لو. خطاب تو بہت بلند ہے. میں ایک فقیرانہ تحفہ انہاں دی نظر کردہ پیا چونکہ علی کریں دے پین. علی کون ہے؟ ایندی محبت دے نال انسان آدمیت دا مان رکھدا ہے. ماشاءاللہ جو ایندی محبت دے نال انسان آدمیت دا مان رکھدا ہے. علی مولا دی محبت، ایندی محبت دے نال انسان، ایندی محبت دے نال انسان آدمی
سنان رکھدا ہے کدا ہی خطبہ منتہا تے کدا ہی منبر پلان رکھدا ہے بطول دے گھر تو کربلا تائیں تمام خرچے دی گان رکھدا ہے ای دے لہو دی لکھی سند تے رسول دا اعتبار بندا ہے خدا خبر نہیں کیویں سی جیسی علی دا اتنا ادھار مجھے تو بات کرنے دو. ہاں عطا حسین کی ربائی میں ایک وہ تیسرا مصرع آیا تھا نا پالانوں کے ممبر کا, تو اس سے بات یاد آئی. میں نے اچھے خاصے علماء سے پوچھا ہے یار یہ پالانوں کا ممبر رسول نے کیوں بنایا, تو جو جواب دیا علم پہ ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے. مانگا جی وہ غدیر پہ اعلان ہو رہا تھا نا, غدیر خم پہ, اور ممبر مدینے میں تھا, دور تھا, آتے جاتے منگواتے ٹائم لگ جاتا. یہ پہچان ہے مولوی کو محمد کی, اس کے جوتیوں کے ذرے کے صدقے سلیمان بن داؤد کو نبوت ملی ہے. اس کا وزیر آدھی آنکھ جھپکنے سے پہلے ملک سبا سے ملک سبا کا تخت منگوا سکتا ہے, محمد مدینے سے ممبر نہیں منگوا سکتا. اللہ نے منگوانے نہیں دیا. بس دو باتیں, ٹائم بھی قریب آ گیا, سمٹ گئی میری بات. اللہ نے منگوانے نہیں دیا. کیوں؟ میرے حبیب تو نے 23 سال اسی ممبر سے ہر چیز پہنچائی. نماز اسی ممبر سے, روزہ اسی ممبر سے, حج اسی ممبر سے. آج اگر من کن تو مولا بھی اسی ممبر سے پہنچاؤ گے تو لوگ سمجھیں گے علی کی ولایت بھی اتنی ضروری ہے جتنی نماز. جو سفر میں آدھی ہو جاتی ہے, جو نابالغ پہ واجب ہی نہیں, الگ ممبر بنا تاکہ پتہ چلے ہر واجب رک جاتا ہے, علی ولی اللہ چلتا رہتا ہے. اور ایک بات اور بھی کرتا چلوں, کر دوں, جاؤ چیلنج, شرق سے غرب, شمال سے جنوب, عالم رنگ و بو میں کمزور روایت بھی نہیں ملے گی جو میں کہنے لگا ہوں. پوری تبلیغ میں ہر شہر رسول نے تسلیم شاہ ممبر پہ بیٹھ کے پہنچائی. میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ گیا. ہر شے پہنچائی بیٹھ کے, علی ولی اللہ کھڑے ہو کے. ولایت پتوں کی ساجوال اگاڑے والوں چیز ہی ایسی ہے. میں نے تو حسین سے بچپنے میں بھی دیکھا, اجاز میں نے ولایت کو جوانی میں بھی دیکھا. بچپنے میں دیکھا کہ رب نبی سجدے میں, ولایت پشت پہ. جوانی میں غدیر خم پہ دیکھا. ولایت کبھی محمد کو اٹھنے نہیں دیتی, کبھی بیٹھنے نہیں دیتی. بس جو نبی کے قیام اور سجدے کے درمیان ہو اسی کو ولایت کہتے ہیں. ہاں میں نے کہہ دیا, پتہ نہیں کس نے کیا سمجھا, کس کے سر سے گزر گیا. آخری بات سنو, میں جاؤں اور تم مولا کے باقی مدعا سنو. قافلے 70,000 بندہ مدینے سے چلا تھا رسول کے ساتھ. کتنے؟ 60,000 مختلف شہروں کے تھے جی, 1,30,000 بندہ. یہی مجمع الطرائق تھا. راستے زم بھی ہوتے تھے, جدا بھی ہوتے تھے. 60,000 بندہ رسول کے ہاتھ چوم کے چل دیا. 7 میل دور نکل چکے تھے قافلے. دائیں بائیں رسول نے دیکھا, یا بلال اذن, اے بلال اذان دو. سرکار اذان؟ قافلے میلوں دور چلے گئے.
میری آواز تو پہنچے گی نہیں. فرمایا تو اذان دینے والا بن, میں نے ہوا کو پابند کر دیا ہے. آج تیری آواز شرق سے غرب, شمال سے جنوب, ذرے سے عرش تک جائے گی. آج تیری آواز مردے قبروں میں سنیں گے. آج تیری اذان بچے ماؤں کے شکم میں سنیں گے. آج تیری اذان نطفے صلبوں میں سنیں گے. کیوں؟ من کندو مولا کا اعلان روز روز ہونا ہے کیا؟ اچھا, یہ ابھی اذان ہوگی, اس کے بعد کیا ہوگا؟ نماز ہوگی. پکی بات, کوئی اور کام تو نہیں ہوگا. یعنی اذان کے بعد ہوتی ہے نماز. اب محمد بلال سے کہہ رہا ہے اذن, اذان دے. چیلنج ہے میرا کائنات عالم کے ہر عالم کو, بتائے کس نماز کا وقت تھا؟ ٹھیک ہے نا؟ ابھی تو پوری دوپہر نہیں ہوئی. دلوائی اذان, نماز نہیں پڑھائی. کیا دیا؟ من کن تو مولا ہو. اب ایسے نہیں, جس کو اچھی نہیں لگے گی وہ آئندہ میری مجلس میں نہیں بیٹھا کرے گا, بس یہی ہوگا نا. اور یہ بات میرے بارے میں ہے, بے شک نہ بیٹھے. شاہ نجف کا نمک کھایا ہے تو حلال تو کروں گا. دلوائی اذان, جب لوگ اذان سن کے آئے, دیا علی 1400 سال پہلے غدیر خم کے میدان میں محمد نے کہہ دیا, وہ علی کا نمک کھا کے حرام کرنے والے پیش نمازوں, جب کوئی مومن اذان سن کے مسجد میں آئے اسے علی دیا کرو, چھپا نہ لیا کرو. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آیا ہے یا وقت ضائع ہوا ہے؟ بس بچے, جیتے رہو, خوش رہو, آباد رہو. مولا آپ سب کی عبادت قبول کریں. یہ جملہ بھی اپنے لیے نہیں پوچھا, یہ بھی تمہارے لیے پوچھا, تاکہ ننگے سر بیٹھی ہوئی اس قوم کو احساس دلاؤں کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں, اگر 4 آنسو نہ بہیں, آنکھوں میں نمی نہ اترے, تو جو شام سے آتی ہے وہ راضی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. میں نے کہا جو شام سے چل کے آتی ہے وہ ہمارا علم سننے نہیں آتی, اسے ہماری خطابت سے کوئی غرض نہیں. بس کوئی طویل عریض مصائب نہیں, 2 جملے تمہارے تصور سے پہلے ممبر خالی ہونے چلا ہے, بغیر کسی تمہید کے میں نے سید و غیر سید و بات شروع کر دی. تاریخ آل محمد میں کیا کہا میں نے؟ تاریخ آل محمد میں 3 سر سفید ہوئے ہیں اور 1 ریش سفید ہوئی ہے. اللہ اکبر. میں دعائی دے سکتا ہوں تمہیں کہ جو آنکھیں اس غم میں روتی ہیں, خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئیں. شیلا مجلس کی مالکہ کے پاس موجود ہے. 3 سر بلا تشبیہ, 1 ریش, میں ایک فکرے میں. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ رہے ہو, تمہاری قوم کا خادم ہوں, وکیل ہوں, چھوٹا سا. چوٹ لگے تو للہ معاف کر دینا. میں نہیں جانتا کہ خون رونے والا کس کے دائیں بیٹھا ہے, کس کے بائیں بیٹھا ہے. بیٹھا ضرور ہے, اس کو گواہ بنا کے کہنا لگا ہوں, پہلا سر محمد کی بیٹی کا ہے. اللہ اللہ اکبر.
ایک لمحہ حوصلہ. بطول حق مانگنے ملکوں کا فاصلہ طے کر کے نہیں گئی. 25 قدم گئی, 25 قدم لوٹی. میرے سر پہ قرآن رکھ, جب گئی سر میں ایک سفید بال نہیں, لوٹی تو سارا سفید. جیسے نشیب میں پانی آتا ہے, زینب نے دوڑ کے بلا تشبیہ ماں کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا, ماں فتح کا اتنا غم منایا, سر سفید ہو گیا. رو کے کہا, میں لاکھوں فتح تیری جوتیوں پہ قربان کروں. میں نے دربار میں حسین کے گلے پہ خنجر دیکھا ہے, میں نے دربار میں تیرے ہاتھوں میں رسیاں دیکھی ہیں, میں نے تجھے شرابی کے دربار میں. اللہ اکبر. جی تیری قید نے مجھے ضعیف کر دیا. میں بڑی جلدی کر رہا ہوں. دوسرا سر, پھر معافی چاہوں گا. کسی بیٹی نے باپ کو خط لکھا تھا. اب مجھے پتا نہیں تم غضنفر سے کیسے سنو گے. کربلا میں صغرا کا خط جب حسین نے پڑھا, یہی جملہ سن کے زینب گھنٹوں بے ہوش رہی. کیوں؟ صغرا نے لکھا تھا, من العلیلۃ الضعیفہ, یہ خط وہ بیمار لکھ رہی ہے جو ضعیفہ ہو گئی ہے. زینب حسین کے گلے میں باہیں ڈال کے پوچھتی, میری 8 سال کی بچی. حسین کبھی 8 سال کے بچے بھی ضعیف ہوتے. اللہ اکبر. جی بس 2 منٹ سے پہلے چھوڑ دیا ممبر میں نے, 2 سر سنا دیے. اب پہلے ایک ریش سن لو. شبیہ پیغمبر کے لاشے پہ ہے حسین, سینے میں بلا تشبیہ برچھی. میری طرف دیکھنا, اس کو حسین کہتے ہیں. برچھی دیکھی, پھر اوپر دیکھا. مالک بیٹا سمجھ کے نہیں, چونکہ شبیہ ہے تیرے نبی کی. اگر تو اجازت دے تو شبیہ محمد سمجھ کے ایک دفعہ منہ چوم لوں. تمہاری غضنفر سے سن کے چیخیں نکل گئیں, عرش ہل گیا. آواز حسین, تو چاہتا ہے قیامت آ جائے, جلدی منہ چوم. رونے والوں بوسے پہ ٹائم ہی کتنا لگتا ہے. جب حسین جھکا تو ساری کالی تھی, بوسا لے کے سر اٹھایا, ساری سفید ہو گئی. ایک بوسے نے حسین کو بوڑھا کر دیا. العظمت للہ. 1 منٹ کے اندر میں جانے لگا ہوں. یہ ممبر حسینی بھی میرا وعدہ ہے, سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کے لیے کافی ہے. یہ جملے میرے نہیں, تیرے خون رونے والے امام کے. فرمایا, جب تک میرا چچا غازی خیمے میں رہا, میری پھوپھی زینب کا سر سیاہ تھا. میں نے جو پڑھنا تھا وہ میں پڑھ گیا. خیمہ چھوڑتے وقت بھی 63 بیویوں کے چہرے پہ موت کی زردی آئی, اور زینب نے کہا, جب تک میرا وفادار زین پر ہے, کون تمہاری چادروں کی طرف دیکھ سکتا ہے. اب اللہ جانے اس کی وفا پہ کیا بھروسہ ہے. ایک لفظ کہنے لگا ہوں, اس کی وفا کا سمجھ لو تو. میں عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں, ہر شہید کربلا حالانکہ 3 دن کا پیاسا تھا, لیکن جب کسی شہید نے گھوڑے کی زین چھوڑی, کربلا سے پیاسا گیا نہیں. کیوں؟ محمد نے کوثر پلایا, کربلا میں پی کے گیا. حتیٰ کہ علی اکبر کے بارے میں بھی میں نے لفظ پڑھے. جب حسین لاشے پہ علی اکبر نے کہا, بابا آپ میرے پیاس کی فکر نہیں کرنی. کیوں؟ حاضر جدی رسول اللہ ہے, سکانی بکاسہ الاوفا, میرے نانا نے مجھے جام پلا دیا. اب اگر فکرہ سمجھ سکو تو جو ہی فضل کا بابا بازو کٹوا کے زین سے اترا, رسول جام لے کے آگے بڑھا. عباس نے تڑپ کے کہا, تجھے خالی لوٹنے والی بیٹی کا واسطہ, تجھے بطول کے زخموں کا واسطہ, جب تک میرا حسین پیاسا ہے مجھے پانی نہ پلانا, جب تک
میرا شبیر نہ پیے میں جنت میں بھی کوثر نہیں پیوں گا.